ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ چند جمعوں سے میں کسی ایک آیت کے حوالے سے آپ سے کچھ عرض کر رہا ہوں، اور پیش نظر صرف یہ ہے کہ ہم زندگی کا ایک سال گزار چکے ہیں، یعنی زندگی میں اللہ نے اتنے سال رکھے ہیں، ان میں ایک سال اور کم ہو گیا. تو بنیادی طور پر ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے تو اس کو ایک بائع یا خریدار بنا کر بھیجا گیا ہے. وہ ایک کاروباری آدمی ہے، یعنی اللہ سے بھی اس نے کاروبار کیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. وہ ایک کاروباری ہے، تاجر ہے. اس کا جو اصل سرمایہ ہے وہ اس کی زندگی ہے. اس سرمایہ کو اس نے کہاں لگایا ہے، اس سے کیا نفع اٹھایا، کیا نقصان کیا ہے. کاروباری لوگوں کا کام ہے کہ سال کے بعد وہ حساب کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے کاروبار نے ہمیں نفع دیا یا نقصان پہنچایا. ایک مومن کا بھی اصل کام یہ ہے کہ جو اللہ نے اس کو سرمایہ دیا ہے، اس کی عمر کا، اس کی صلاحیتوں کا، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان تمام کا استقصاء کرے، تمام چیزوں کو سامنے رکھے، ان کا حساب کتاب کرے، دیکھے کہ اس سال میں نے کیا کمایا ہے اور کیا کھویا. جس طرح باقی تاجر حساب کرتے ہیں اور اسی حساب پر ہی ان کے آگے بڑھنے کے امکانات ہوتے ہیں. جو تاجر اپنی دکانداری کا یا اپنی تجارت کا حساب نہیں کرتا اور الرٹ اب لگا رہتا اپنے کاروبار کرنے میں، یہ تو میں نہیں کہتا کہ اس سے وہ روٹی نہیں کماتا، لیکن اس کے آگے بڑھنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے جس کنویں میں اپنا سرمایہ ڈال رکھا ہے اس سے کوئی نکلتا بھی ہے یا نہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ آگے بڑھنے یا اگر نقصان ہو رہا ہے تو اس کی تلافی کرنے کی کیا کوشش کرے گا. یہی حال اس مومن بندے کا بھی ہے کہ اللہ نے اس کو عمر جیسی دولت تو عطا کر رکھی ہے، اس کو سمجھ اور شعور بھی عطا کر رکھا ہے، لیکن وہ سال کے بعد اولاً تو اس کو پابند ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ روزانہ حساب کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہدایات عطا فرمائی ہیں اس میں تو روز صبح سے لے کر شام تک جو ہم وقت گزارتے ہیں ہمیں اس کا محاسبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ رات سونے سے پہلے اس کا محاسبہ کیا کرو. بلکہ حضور نے فرمایا کہ میں تو 70 دفعہ بعض اپنا حساب کرتا ہوں. تو مطلب یہ تھا کہ میں کثرت سے اپنا جائزہ لیتا رہتا ہوں، تم بھی کثرت سے اپنا جائزہ لیا کرو. کوئی کام کرنے سے پہلے بھی سوچو کہ میں یہ کام کیوں کرنے لگا ہوں. جب کام کر چکو تو پھر سوچو کہ جس مقصد کے لیے کیا تھا کیا وہ مقصد حل ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور جن آداب کے ساتھ کرنا چاہیے تھا وہ آداب بھی بروئے کار لائے جا سکے یا نہ لائے جا سکے. بہت ساری سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں بشرطے کا آدمی سوچنا چاہے. اس میں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی کے حوالے سے پورے سال کے اوقات کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ اس میں ہم نے فردن کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے.
اس پر میں ایک مستقل جمعہ پڑھا چکا. اسے گزشتہ غالباً 2 صحبتوں میں یہ بتا چکا ہوں کہ اجتماعی نقطہ نگاہ سے جو بڑی بڑی باتیں ہمیں اسلام نے عطا فرمائی ہیں اور جو ہمارے امتیازی پہلو بھی ہیں، ان کے بارے میں ہمارا سوچنا بہت ضروری ہے کہ اس لحاظ سے ہم کہاں کھڑے. اس میں چند باتوں کا میں ذکر کر چکا ہوں، آج پھر مزید کوئی چند باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. جن باتوں پر بہت زور دیتا ہے قرآن کریم اور بہت زور دیتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ان بنیادی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ نے حقوق العباد پہ بہت زور دیا ہے. اور حقوق العباد تو ایک تو یہ ہے نا کہ میرا آپ پر حق ہے، آپ کا مجھ پر حق ہے، ہم باہمی ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں. یعنی افراد کے افراد پر حقوق ہے. ایک یہ کہ افراد کے معاشرے کے ذمے حقوق ہے، معاشرے کے افراد کے ذمے حقوق ہے. پھر افراد کے سماج کے ذمے حقوق ہے، سماج کے افراد کے ذمے حقوق ہے. ایسے جب یہ بڑھتے بڑھتے ایک قومی تصور پیدا ہو جاتا ہے، پھر قوم کے اپنے افراد کے ذمے کچھ حقوق ہوتے ہیں، افراد کے قوم کے ذمے حقوق ہوتے ہیں. جب وہ حکومت قائم کر لیتے ہیں اور ایک قطع زمین ان کو مل جاتا ہے جس میں ان کا اقتدار نافذ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کے ہمارے ذمے کیا حقوق ہے، ہمارے حکومت کے ذمے کیا حقوق ہے. ایسے درجہ بدرجہ دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں. یہ سارے حقوق العباد میں شامل ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے کسی حق کا کوئی نقصان تو نہیں کیا، کوئی حق چرایا تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں کہ ہمارے ذمے ہو ہم نے اس کو ادا نہ کیا. لیکن ایک دوسرا حق العبد بہت جو اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے جو انسانوں میں اللہ فرماتا کہ ہم نے انسانوں میں جو ایک یکسانیت رکھی تھی، ایک برابری کا درجہ ان کو دیا تھا، ان میں اونچ نیچ نہیں رکھی تھی، بلکہ سب کو ہم نے بتایا تھا کہ تمہاری 2 بنیادیں ہیں اور ان 2 بنیادوں کو دیکھنا، کبھی ضائع نہ ہونے دینا. ایک تمہاری بنیاد یہ ہے کہ تم ایک باپ کی اولاد ہو، تمہارے باپ 2 نہیں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ تم ایک رب کے مربوب ہو، ایک رب کے بندے ہو، تمہارے رب بھی 2 نہیں ہیں. ان ربکم واحد و ان اباکم واحد. یہ ہماری 2 بنیادیں ہیں کہ تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. جب ہمارا رب ایک ہے تو ہم دوسرے کو رب نہیں بنا سکتے، کسی دوسرے کا آئین تسلیم نہیں کر سکتے، کسی دوسرے کی عبادت نہیں کر سکتے، کسی دوسرے کی غیر مشروط اطاعت نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے. کیونکہ جب رب اور ہے ہی کوئی نہیں تو ہم کسی کے سامنے جھکیں گے کیوں؟ اور رب صرف وہی نہیں ہوتا جو کھانے پینے کو دیتا ہے. رب کے حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ اسی کی غیر مشروط اطاعت کی جاتی ہے، اسی غیر مشروط عبادت کی جاتی ہے، اسی غیر مشروط بندگی کی جاتی ہے، اسی غیر مشروط پرستش کی جاتی ہے، اسی کا غیر مشروط قانون واجب العمل ہوتا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہوتا. اور اس کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کا قانون قبول نہیں کیا جا سکتا. یہ اس کی صفات ہے جس کو ہم رب کہتے ہیں. یہ باتیں تو خیر بہت ساری عام ہے جو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ رب کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کی جا سکتی، کسی کی پرستش نہیں کی جا سکتی، بلکہ کسی سے محبت نہیں کی جا سکتی، غیر مشروط محبت، کہ کوئی اور محبت اس پر غالب نہ آ سکے. ایک تو محبتیں وہ ہیں کہ جن پر اور یعنی ان میں درجات ہیں. آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے دوست احباب سے محبت کرتے ہیں، اپنے کولیگ سے محبت کرتے ہیں. یہ تمام محبتیں ہیں جو جائز ہیں، پسندیدہ ہے. لیکن ان کی ایک لمٹ ہے کہ اس محبت کا دائرہ وہاں جا کر ختم ہو جاتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت کا دائرہ شروع ہوتا ہے. کہ ان میں سے کوئی محبت بھی ناجائز نہیں ہے، آپ ان میں سے ہر محبت کا حق ادا کریں، لیکن اس وقت تک جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت سے اس کا تصادم نہ ہو. اور اگر کہیں ان میں تصادم ہو جائے تو پھر ہم اس کی پرواہ کریں گے، اس کی نہیں کریں گے. والدین کا معاملہ اللہ کے بعد دوسرے درجے کا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. قرآن کریم نے بھی اور پہلی آسمانی کتابوں نے توحید کے بعد دوسرے درجے کی جس چیز کو بیان کیا ہے وہ اولاد کے ساتھ حسن سلوک ہے. بَسْرَ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. کہا اس کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنا، کیونکہ وہ رب ہے تمہارا، اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں. اور ساتھ ہی دوسرے درجے کی چیز یہ ہے کہ بالوالدین احسانا، احسان حسن سلوک والدین کے ساتھ کرنا. باقی تمام کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ ان کے درجات اس سے بہت بعد کے ہیں. یا کہنا چاہیے وہ رشتہ انہی سے پھوٹتے ہیں، لیکن اصل جو بنیاد ہے جس پر ساری قرابت داری کا دار و مدار ہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہے.
لیکن یہ ماں باپ کا اتنا اہم رشتہ ہونے کے باوجود دیکھ لیجیے سورہ بنی اسرائیل میں 2-3 آیتوں میں تفصیل سے اس کو بیان کیا اور بڑی اس کی نزاکتوں کو بھی بیان فرمایا اور بار بار کہا کہ دیکھنا ان کے حقوق مجروح نہ ہونے پائے، ان کے ساتھ حسن سلوک میں کمی نہ آنے پائے، لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ تم اللہ کے سوا ان کی بندگی بھی کر سکتے ہو، بندگی صرف اللہ کی، اس کے ساتھ تم ان کو عبادت میں شریک کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، یعنی باقی سب کچھ ٹھیک، لیکن یہ بات کہ ان کو خدا بنا لو یا یہ بات کہ ان کو خدا کے رسول کا درجہ دے دو یا یہ کہ ان کی باتوں کو خدا کے دین کا درجہ دے دو، یہ نہیں کر سکتے۔ اسی حضور نے اصولاً یہ بات فرما دی کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت چاہے وہ سربراہ مملکت کیوں نہ ہو، کسی مخلوق کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں نہیں کی جا سکتی۔ جہاں اس نے حکم دیا ہے نا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم ایک ہی چیز ہے، وہ دونوں آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، اس لیے کہ بھائی ہوتے اور رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، اسی کہ رسول اللہ ہی کی اطاعت کرانے کے لیے تو آتا ہے، اپنی اطاعت تو نہیں کرواتا۔ ایسی ان میں کہیں تصادم نہیں ہوتا، ایسی ان میں سے ایک کا نام لے لیا جائے دوسرا خود بخود اس میں شامل ہو جاتا، تو اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اس کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ 2 بنیادیں ہیں ہماری، ایک تو یہ کہ ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، اور دوسرا فرمایا ان اباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو، تم سب حضرت حوا کی اولاد ہو۔ رہی یہ بات کہ تمہاری پہچان کے لیے اور بہت سارے انتصابات پیدا ہو گئے ہیں، تو یہ صرف شناخت کا ذریعہ ہے، اس کا تعلق عزت اور حرمت کے ساتھ نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں ہم نے ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا، اور مذکر اور مؤنث کون ہے؟ حضرت آدم اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا، ان سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے جو پہلے پیدا ہونے والے بچے کی عزت و حرمت ہے وہی آخری کی ہے، ان میں تو کوئی فرق نہیں، کہ جب سارے اولاد آدم ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے بڑھ جائے، آدمی اسے کہتا ہے جو آدم کی اولاد ہے۔ رہی یہ بات کہ تمہارے یہاں قبیلے بن گئے، عجیب و غریب انتصابات پیدا ہو گئے، فرمایا وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے بنائے ہیں تم میں شعوب اور قبیلے اور بڑے بڑے جتھے انسانوں کے، یہ صرف اس لیے لتعارفوا، تاکہ تمہارے اندر ایک دوسرے کی پہچان آسان ہو جائے۔ یہ نہیں تھا کہ ایک جتھا دوسرے سے بڑھ گیا اور ایک گروہ دوسرے سے فائق ہو گیا اور ایک قبیلہ دوسرے سے عزت میں بڑھ گیا، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں تھا، اور اگر کوئی ایسا کرتا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نفرت کا اظہار فرمایا۔ اور حضور نے جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا ہے اس آخری دنوں میں، جس کے بعد پھر پوری طرح امت جمع نہیں ہو سکی، یعنی جیسے ایک موقع پر ساری امت حضور کے سامنے جمع تھی، بجوز اس کے کہ جو معذور کی وجہ سے حج پر نہ آ سکے تو تمام لوگ حجۃ الوداع میں حضور کے سامنے تھے، ان میں آپ نے نہایت بنیادی باتوں کا اعلان فرمایا ہے، تو ان میں خاص طور پر دونوں باتوں کا اعلان فرمایا کہ تمہارا باپ رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، اور کہا ہے قریش کے لوگوں آج تمہاری تمام نخوتیں اور تمہارے تمام تکبر، تمہارے سارے غرور اور تمہاری ساری بڑائیوں کے دعوے وہ میرے پاؤں کے نیچے ہیں، میں انہیں مسل رہا ہوں، یعنی آج کے بعد میں انہیں ختم کرتا ہوں، اور کسی قریشی کو کسی غیر قریشی پر کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، بلکہ ساتھ انہوں نے فرمایا کہ قریشی کیا عربی ہونا میری وجہ سے ظاہر ہمیشہ عزت کی علامت سمجھا جائے گا، کیونکہ حضور نے صاف فرمایا تھا کہ لوگوں کسی قریشی کسی عربی کو برا مت کہنا، اس لیے کہ میں عرب ہوں، یعنی اس لیے کہ وہ عرب ہے۔ ایک تو یہ نا کسی عربی کی کسی بری باتوں سے آپ بری باتوں کی تردید کریں، وہ ایک اور چیز ہے۔ ایک یہ کہ آپ عجم کے مقابلے میں عرب کی توہین کریں، جیسے اس دور میں رومن امپائر کے زمانے میں کی جاتی تھی۔ آپ اس زمانے کی تاریخ اگر پڑھیں، چاہے ایرانیوں کی چاہے رومیوں کی، وہ کسی عرب کو اپنے برابر لانے کا سوال سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یعنی یہ تو اسلام کا اعجاز ہے کہ اس نے ایک گری پڑی قوم کو اٹھایا اور دنیا کی رہنما بنا دیا، ورنہ وہ اس سے پہلے اس کو قابل ذکر بھی نہیں سمجھتے تھے، اور خود عربوں کا بھی اتنا برا حال تھا، اتنا دماغ خراب تھا کہ وہ اپنے مقابلے میں سب کو عجم اور گونگا کہتے تھے۔
یہ بولنا کیا جانے. تو ہر آدمی اپنی جگہ وہ سمجھتا تھا کہ پدرم سلطان ہوا میرا ہی باپ بادشاہ تھا. ان تمام امتیازات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. فرمایا دیکھو کوئی عرب کسی عجم پر، کسی عجمی پر کسی عربی کو، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی. ہاں اگر فضیلت ہے کسی کو تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. پرہیزگاری، حسن کردار، صلاحیتوں کا بڑھ جانا، اور اس کے ساتھ حسن کردار تو خیر حال کے ساتھ لگی ہوئی ایک صفت ہے جس کو ادا کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ وہ چیز ہے جس کو اسلام نے وجہ امتیاز جانا ہے، ورنہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں اسے حضرت عمر فاروق جیسا جلیل القدر بطل جلیل، جب ان کا جنازہ لایا گیا ہے تو اب سوال یہ تھا کہ نماز جنازہ کون پڑھا ہے. ہوتا یہ تھا خلفائے راشدین میں کہ جو خلیفہ راشد ہوتا تھا وہ دوسرے کی نماز، وہ ہر ایک کی نماز جنازہ پڑھاتا تھا. جیسے وہ مسجد میں امام ہوتا تھا، ایسے جب بھی وہ کہیں موجود ہوتا تو ہر نماز میں وہ امام ہوتا تھا. اس کی موجودگی میں دوسرا آدمی جماعت نہیں کراتا تھا. اسی لیے یہ حق تھا کہ بڑا آدمی وہی ہے جو آگے مصلی پہ کھڑا ہوتا. یہ تو ہم نے تقسیم کر لی نا کہ برابر کی بڑائی اپنی جگہ، اور پروہت کی بڑائی اپنی جگہ، اور راجے اور مہاراجے کی بڑائی اپنی جگہ. وہ تخت پر بیٹھ کر بڑا ہے، وہ مسند میں بیٹھ کر بڑا ہے. اسلام نے اس تقسیم کو ختم کر دیا تھا. اس نے کہا جو تمہارا امام دنیا کا ہے وہی امام تمہارا دین کا ہوگا. اور جب صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا اس بات پر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کس کے ہاتھ پر بیعت کریں، ظاہر ہے اسی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی جو ہم میں سب سے بڑا ہوگا. تو حضرت ابو عبیدہ نے اور حضرت عمر فاروق نے یہ بات کہہ کر ان کے لیے آسان کر دیا اس مسئلے کو. انہوں نے کہا لوگوں 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائی ہیں، تم سب ان کے پیچھے تھے. 2 نمازیں تو انہیں حضور کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھائی ہیں جب حضور انتہائی کمزوری میں تشریف لائے. ابو بکر کھڑے تھے، حضور بیٹھے تھے. اور میں اصرار کے ساتھ ابو بکر کو آگے کھڑا کیا. جب حضرت عائشہ نے، حضرت حفصہ نے میں اصرار یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت ابو بکر بڑے رقیق القلب آدمی ہیں، وہ جب دیکھیں کہ مصلی خالی ہے وہ کہاں کھڑا ہو سکیں گے، وہ تو روئیں گے آپ کو یاد کر کے. عمر بڑی مضبوط طبیعت کے آدمی، ان کو حکم دے کہ وہ آپ کی جگہ نماز پڑھائے. چنانچہ لوگوں نے حضرت عمر کو آگے کھڑا کر بھی دیا. حضور تو گھر میں تھے. آواز ان کی بلند تھی. جب انہیں اللہ اکبر کہا تو حضور نے وہی ہاتھ اٹھا دیا، فرمایا اللہ اللہ اللہ. اللہ اور اس کا رسول سوائے ابو بکر کے کسی کو نہیں چاہتے. تو کہا اصل مسئلہ تو وہ مصلی ہے جس پر حضور نے حضرت ابو بکر کو کھڑا کیا. تو تم کیا ان سے مصلی چھین کر ان کو پیچھے کر دو گے؟ جو ہمارا امام دین کا ہے وہی ہمارا امام دنیا کا ہے. یہ بات سننے کے بعد ٹوٹ پڑے صحابہ. انہوں نے کہا اس کے بعد پھر اختلاف کی کیا بات باقی رہ جاتی؟ کسی نے اختلاف نہیں کیا اور میرے اتفاق ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جو بڑائی اور چھوٹائی ہے اور چھوٹا اور بڑا ہونا ہے، جو درجات ہیں ہمارے یہاں، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. یہی تو بنیادی بات ہے. اس نے شرک کو ختم کیا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو ہم رب نہیں مان سکتے، الہ نہیں مان سکتے. اسی طرح ہم انسانوں میں بھی کسی اور انسان کو دوسرے سے بڑا نہیں مان سکتے سوائے تقویٰ کے. تو میں نے اس کیا خلفائے راشدین میں چونکہ نماز جنازہ بھی خلیفہ راشد پڑھاتا تھا، تو حضرت عمر فاروق کا جب نماز جنازہ آیا ہے تو ابھی تک خلیفہ راشد کا فیصلہ نہیں ہوا تھا. انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی تھی کہ جس کو یہ مقرر کر دے اس کو خلیفہ راشد بنا لینا. چنانچہ ظاہر ابھی اس پر وقت لگ رہا تھا. انہوں نے 2 آدمیوں کا تقرر کیا تھا. اب دیکھ رہے یہ تھا کہ امت کا رجحان کس طرف ہے. ابھی چونکہ کسی کا تقرر ہو نہیں سکا تھا، اس سے اب سوال پیدا ہوا کہ نماز جنازہ کون پڑھا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ کس کو نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی؟ ہے صہیب رومی کو، کسی قریشی کو نہیں اور کسی مالدار آدمی کو نہیں. وہ صہیب جو روم سے بکتا ہوا غلام آیا تھا اور یہاں بھی اس نے غلامی کی زندگی گزاری تھی اور اسی حال میں اس نے اسلام قبول کیا، پھر وہ آزاد کر دیا گیا. اس کو اللہ نے عزت دی کہ وہ آگے بڑھے اور وہ نماز جنازہ پڑھا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اسلام نے اس قدر ان باتوں کو ختم کیا کہ سب سے بڑا اگر کوئی فرق ہو سکتا تھا انسانوں میں تب وہ غلام اور آزاد کا فرق تھا. اسلام نے اس کو بھی باقی نہیں چھوڑا.
حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب اپنے خاندان کی مخالفت دیکھی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اگر میری مخالفت سے باز نہ آئے، تم نہیں چاہتے ہو کہ میں دوبارہ خلافت راشدہ زندہ کروں، تو میں مدینے جاؤں گا اور حضرت عمر کی اولاد میں سے عاصم کو ڈھونڈ کے لاؤں گا، بلکہ ان کے غلاموں میں سے، وہ غلام تھے ان کے، اور ان کے ہاتھ میں خلافت دے دوں گا۔ یعنی آج اگر وہ واقعی اپنے کردار کے اعتبار سے اگر کوئی اس قابل ہے نا کہ ان کو خلیفہ راشد بنایا جائے تو وہ ہے، حالانکہ وہ غلام ہے، غلام زادے ہیں، اب وہ آزاد ہیں، لیکن ان پر ایک اتہام تو ہے نا الزام ہونے غلام ہونے کا۔ تو اسلام کی نگاہ میں یہ کوئی فرق نہیں تھا کہ کون غلام رہ چکا ہے، جس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جاتی تھی جو انسان کو دوسرے انسانوں سے بڑھا دیتی تھی، تو وہ ان کے سامنے جھک جاتے تھے۔ ہمارے بڑے بڑے مفسرین، یہ قتادہ کون ہے، یہ اعمش کون ہے، یہ ابراہیم نخعی کون ہے، جو فقہا کے سرخیل سمجھے جاتے ہیں، یہ سارے غلامی تو تھے۔ حسن بصری جن پر جا کر ہمارے صوفیاء کے رشتے ختم ہوتے ہیں، وہ کون تھے؟ وہ غلام زادہ ہی تو تھے۔ اور یہ حسن بصری اس پائے کے آدمی ہے کہ حجاج بن یوسف جیسا آدمی ان کے سامنے جاتا کانپتا تھا، اس قدر ہیبت اللہ نے ان کو دے رکھی تھی، اور اس قدر عظیم خطیب تھے کہ ملک میں کوئی ان کے پائے کا خطیب نہیں تھا۔ اور کہا یہ جاتا تھا کہ وجہ صرف یہ تھی کہ ان کی والدہ لوڈی تھی اور کام کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، غالباً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ کی لوڈی تھی، کسی ایک زوجہ محترمہ۔ ان کو انہوں نے باہر کسی کام کے لیے بھیجا، پیچھے حسن دودھ پیتے بچے تھے، اب انہوں نے رونا شروع کیا، ماں نے آنے میں دیر کر دی، بچے نے رو رو کے اپنا آپ ہلکان کر لیا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محترمہ دیکھ رہی ہے اس کی طرف، میں کیا کروں؟ کہ وہ کچھ چیز کھاتا پیتا ہوتا تو وہ اس کی چیز ہاتھ میں کوئی کھانے کی چیز دے دیتے، اٹھایا بہلایا، لیکن وہ چپ کرنے کا نام ہی نہ لے، حتیٰ کہ مجبور ہو کر انہوں نے اپنے سینے سے لگایا اور اپنا دودھ اس کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ کرامت ہے ان کی، یا کچھ کہہ لیجئے کہ باوجود اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہ کر ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے دودھ ان کے دودھ میں اتار دیا۔ اب یہ جو حسن نے دودھ پیا ہے خاندان نبوت کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ کا، کہتے ہیں اس کا اثر تھا کہ اللہ نے ان کے کلام میں بلاغت عطا فرمائی تھی کہ اس وقت کی دنیا میں ان کا ہم اثر کوئی نہ تھا، ان کی مثل کوئی نہ تھا۔ تو اس لیے اب اس طور کو تو دیکھتے ہی یہ ہے کہ ان میں کوئی پہچان ہی نہیں کی جا رہی کہ یہ غلام ہے یا آزاد ہے، دیکھا صرف یہ جا رہا ہے کہ ان میں زیادہ صفات کا مالک کون۔ حضرت عمر فاروق جب مکہ معظمہ تشریف لائے اور عام جائزہ لیا وہاں کے تمام حالات کا، تو وہاں کے گورنر نے بتایا کہ یہاں کے ہمارا ڈیزرٹ آفیسر ہے، جنگلات کا معاملات جن کے سپرد ہے، وہ فلاں غلام ہے۔ تو آپ نے حیران ہو کر کہا کہ ہے غلام؟ غلاموں کو تو عام طور پر گھروں کی خدمت انجام دینے کا تجربہ ہوتا ہے، باہر کے معاملات انہیں دیکھے بارے نہیں ہوتے، اس لیے وہ کیسے انجام دے سکتا ہے؟ اور نے عرض کیا کہ امیر المومنین، میں نے اس لیے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ مکے کے نوجوانوں میں، قریشی نوجوانوں میں، ان سے بڑھ کر قرآن کا جاننے والا اور کوئی نہیں۔ جب یہ سنا تو آپ نے کہا کہ تم نے ٹھیک کیا کہ ہم تو اس آدمی کو سامنے رکھیں گے جو قرآن کو سامنے رکھتا ہے۔ قرآن اللہ کی وہ علم کی کتاب ہے جس نے ہر طرح کی عقلوں کو کھول کے رکھ دیا ہے، تو جو آدمی قرآن پڑھے گا، قرآن کا زیادہ ماہر ہوگا، ظاہر وہی ہمارے سر کا تاج ہو۔ اسی بات کر رہا ہوں کہ قرآن کریم نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نے اللہ کی ربوبیت کے بعد اور ان تمام بنیادی اختصاصات کے بعد، جن میں سے بعض کا میں ذکر کر چکا ہوں، اس بات پر بے حد زور دیا ہے کہ لوگوں دیکھنا، انسانی رشتے اور انسانی احترام کو مجروح نہ ہونے دینا، اس میں تفاوت نہ پیدا ہونے دینا، اس میں طبقات نہ پیدا ہونے دینا، غربت کو ذلت کی وجہ مت بننے دینا، اور عبارت کو سرافرازی کا سبب مت بننے دینا۔ کوئی آدمی کسی گورنر کا بیٹا تو ہوا کرے، لیکن اس کے لیے کوئی زائد براعت نہیں ہے، کوئی ثواب دیدی اختیارات کسی کے پاس نہیں ہے، سب ان کے نزدیک برابر ہے۔ جبلہ ابن الاحد جو غسانی حکمران کا غسانی شہزادہ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں غسانی حکومت باقی تھی،
حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی، اس کے بعد ختم ہوئی، ان کے آخری دور میں ختم ہوئی. وہ مسلمان ہو گیا. حج کے لیے آیا مکہ معظمہ میں، حضرت عمر فاروق نگرانی میں حج ہو رہا تھا. آپ ایک طرف بیٹھے لوگوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک بدو آیا آپ کے پاس، انہوں نے آ کر شکایت کی. انہوں نے کہا جناب جبلہ نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اور یہ زور سے کوئی ڈانٹ ٹیڑھی ہو کر رخسار کے ساتھ جا لگی، اس زور سے مارا اسے اور خون بہ رہا تھا. آپ نے جبلہ کو بلایا کہ یہ کیا شکایت کر رہا ہے؟ انہیں بتایا جی کہ مجھے تھپڑ مارا. انہوں نے کہا یہ ٹھیک کہتا؟ انہوں نے کہا ٹھیک کہتا. میری اتنی قیمتی چادر ہے کہ مکہ کی ساری چادریں شاید اس کی ایک قیمت کے برابر نہ ہو جو میں پہنے ہوا ہوں. اس کو ہوش ہی نہیں ہے، اس نے میری چادر پر پاؤں دیا. وہ ذرا نیچے لٹک رہی تھی تو میری پاؤں مجھے تکلیف ہوئی، کھچ گئی، اس لیے میں نے اس کو تھپڑ مارا. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اس نے تیری چادر پہ پاؤں دیا تھا تو تم نے اس کی چادر پہ دے دیا ہوتا، تم نے تھپڑ کیوں مارا؟ تم نے نہ صرف اس کو دکھ دیا اور تکلیف پہنچائی، بلکہ تم نے انسانی حرمت کا پاس نہیں کیا. حضور نے چہرے پر مارنے کی ویسے ہی اجازت نہیں دی، اسی یہ انسانی عزت کی علامت ہے. اب وہ حیران پریشان. اور وہ تیرے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا اس سے معافی مانگو بشرط کہ یہ معاف کر دے، ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا کہ جتنے زور سے تھپڑ تو نے مارا ہے اتنے زور سے تھپڑ یہ بدوی تیرے منہ پہ مارے گا. یہ قصاص دلواؤں گا میں اسے. اور یہ حیران ہو کر کہا کہ ہم بادشاہوں کی اولاد ہیں، کیا اسلام میں بادشاہ اور دوسرے عام لوگ برابر ہیں؟ فرمایا یہاں انسانوں کو دیکھا جاتا ہے، باپوں کو نہیں دیکھا جاتا. تم کس کی اولاد؟ اگر تیرا باپ زندہ ہوتا وہ بھی یہاں برابر ہوتا ہے اس بدوی کے. یہاں کسی کو کسی پر کوئی اہمیت نہیں ہے، حقوق سب کے یکساں ہیں. اسے اگر معافی نہیں مانگو گے تو بچ نہیں سکو گے. اور نے کہا جناب مجھے سوچنے کا موقع دیجیے آج کی رات. آج کی رات سوچ لو، صبح آ جانا. وہ راتوں رات اپنے خادموں کے ساتھ لے کر بھاگ گئے، دوبارہ مرتد ہو گئے. میں بتا یہ رہا ہوں کہ اندازہ فرمایا کہ آپ نے ایک منٹ کے لیے نہیں سوچا کہ کہاں ایک گاؤں کا نامعلوم بدو جس کو شاید اس کے ہمسائے بھی نہ جانتے ہو، اور ایک اتنے بڑے خاندان کے چشم و چراغ، اور کتنی بڑی بات ہے وہ اسلام کی آغوش میں آیا. میں اس کو راضی کروں کہ چلو جانے دو، کوئی بات نہیں، ہو جائے گا آہستہ سے ٹھیک، ابھی تو نیا نیا آیا نا، اس کو نہیں معلوم. لیکن ایک منٹ کے لیے آپ نے اس کو گوارا نہیں کیا. یہ نہیں ہو سکتا. حاجی کے دنوں میں آپ کی ہدایات ہوتی تھی کہ لوگوں اگر کسی کو اس سے شکایت ہو بشرطے کہ خاص طور پر کسی گورنر سے، تو حج کے دنوں میں تمام گورنروں کو بلا لیا جاتا تھا، اور عام انسانوں کو اجازت ہوتی کہ میں بیٹھا ہوں شکایت کرو ان کی. ایک نے کھڑے پر شکایت کی کہ میں جناب مصر سے آیا ہوں، وہاں کے عام رہنے والوں میں سے ایک میں بھی ہوں، نوجوان تھا، اور میں قبطی ہوں، یعنی ان لوگوں میں سے ہوں جو پہلے عرب وہاں کے مصر کے رہنے والے تھے، حکمران خاندان کے لوگ تھے. اب ظاہر ہے کہ وہاں اسلامی حکومت آ گئی، ہم عام لوگوں میں شامل ہیں. تو کہا یہ جو وہاں اس وقت کے گورنر ہیں حضرت عمرو ابن العاص، وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں، گورنروں میں غیر معمولی آدمی جو فاتح مصر بھی تھے. کہا ان کے بیٹے نے مجھے 10 کوڑے مارے، 10 درے مارے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہم اشراف کی اولاد ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں. آپ نے کہا وہ یقین ہے. چنانچہ وہ اٹھا، اس کو بلایا اپنے پاس. حضرت عمرو بن عاص بھی پاس سے، کہا تم بھی آ جاؤ. دونوں کو سامنے بلا کے پوچھا یہ ٹھیک کہتا؟ انہوں نے کہا جناب ٹھیک کہتا، مجھ سے غلطی ہوئی. فرمایا یہ درہ لو اور اسی طرح اسی زور سے گن کر 10 اس کے سر پہ مارو، اور ساتھ ہی یہ بھی کہو کہ تم ہو نا اشراف کی اولاد. اس لیے میں تمہیں درے لگوا رہا ہوں کہ تمہارے دماغ سے یہ خناس نکلے کہ تمہیں کس نے بتایا کہ تم اشراف کی اولاد، تم بھی انسان ہو، انسانوں کی اولاد ہو، یہ بھی انسانوں کی اولاد. جب اس کو 10 درے لگ چکے
تو آپ نے فرمایا کہ اب اس کے باپ کے سر پہ 10 درے مارو۔ اندازہ کریں جو فاتح مصر ہے اور حضور کے جن قدر صحابہ میں سے ہیں، جب وہ ایمان لائے تھے وہ اور خالد بن ولید اکٹھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ مکے نے اپنے جگر گوشے تمہارے حوالے کر دیے۔ یعنی عرب نے 4 آدمیوں کو ذہین ترین قرار دیا ہے، جن میں ایک ہے عمرو بن العاص، انتہائی مدبر آدمی۔ فرمایا میں اس کے سر پہ 10 کوڑے لگاؤ۔ حضرت عمر نے کہا جناب مجھے کس بات کی سزا؟ کہا تم نے اگر اس کے دماغ میں یہ خناس نہ پیدا ہونے دیا ہوتا نا کہ تم گورنروں سے تم بڑے ہو اور تمہارا بیٹا دوسروں سے بڑا ہے، تو یہ ظلم نہ کرتا ہے عام نوجوان پر۔ اس لڑکے نے یہ کہا کہ امیر مومنین یہ میں نہیں کر سکتا، جس نے میرا قصور کیا تھا اس سے میں نے بدلہ لے لیا، اور جو میرے بزرگ ہیں آخر میں ان کی کیسے توہین کر سکتا ہوں۔ کہا خیر تم اگر نہیں چاہتے تو جانے دو، ورنہ میں تو چاہتا تھا کہ اس کے سر میں بھی کوڑے لگائے جائیں۔ اور اس کے بعد نہایت برہمی سے فرمایا کہ عمر ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا تھا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا؟ میرے بھائیوں میں پوچھتا ہوں، یہاں تو کوئی عجمی اور عربی کی تقسیم نہیں ہے، کوئی بربر اور اندرس کی تقسیم نہیں ہے، یہاں کوئی ایسی تقسیم نہیں کہ قبطی ہے یا عربی ہے، یعنی یہ تقسیمیں بہت بڑی تقسیم تھی۔ یہاں فاتح اور مفتوح کی تقسیم بھی کوئی نہیں ہے، ہم سارے برابر کے یہاں کے رہنے والے ہیں، لیکن کیا آپ دیکھتے نہیں ہماری یہ تفاوت کس حد تک بڑھ گیا؟ طبقات کے نام نہ لیا جائے تو اور بات ہے، لیکن طبقات اور کس کو کہتے ہیں؟ دفتروں میں چلے جاؤ، ملوں میں چلے جاؤ، اور بڑی بڑی جگہوں میں چلے جاؤ، تعلیمی اداروں میں چلے جاؤ، آپ دیکھتے نہیں کہ کس کی بات سنی جاتی ہے کس کی بات نہیں سنی جاتی۔ لوگ پیسوں میں تلتے ہیں، جس کو اللہ کے رسول نے پیشاب کے قطرے کے برابر بھی قرار نہیں دیا تھا، اور اس کی تذلیل کر تو یہاں تک فرمایا کہ اگر اس کی قیمت اتنی بھی ہوتی ہے مچھر کے پر کی قیمت ہے تو کبھی اللہ کافر کو ایک دھیلا نہ دیتا۔ کبھی کافروں کو بے شمار دولت دے رکھی ہے، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں اس کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے۔ اندازہ کریں کہ جس چیز کی قیمت اتنی بھی نہیں تھی، ہم نے اسی کو اب عزت و حرمت کی علامت نہیں بلکہ اس کا ذریعہ بنا لیا۔ اب جو دولتیاں وہ کسی خاطر بھی نہیں رہتے، یعنی یہاں صرف عزت اس کی ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ یہاں صرف عزت سلامت اس کی ہے جس کے پاس پیسے، جس کے پاس دولت ہے اور جس کے پاس قوت ہے۔ کام اس کے ہوتے ہیں جو قوت والوں کا رشتہ رکھتا ہے یا قوت والوں سے کو واسطہ رکھتا ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں یہی نسانی بنیادیں ہیں جس نے ہماری بڑی بڑی حکومتوں کو تہو بالا کیا۔ اندرس میں ہم نے 800 سال حکومت کی، وہاں سے ہمارے نکالے جانے کا بنیادی اسباب بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم وہاں کے بربر کو اور وہاں کے اندرسی کو ہم عربی نہ بنا سکے، یا عربی کو ہم یہ نہ سمجھا سکے تمہارا بھائی ہے اور تم سب برابر ہو۔ جب اختلافات پیدا ہوئے اور گرفت کمزور ہوئی اسلام کی، پھر آپس میں تلوار چلی تو دوسروں کے خلاف تھوڑی چلی، اپنے خلاف زیادہ چلی، اور غدار تلاش کرنا اور غدار پیدا کرنا ہماری یہ کوئی مشکل نہ رہا۔ خود ہندوستان میں جو غداروں کی ایک لمبی فہرست ہمیں نظر آتی ہے، اس کے پیچھے اگر آپ جھانک کے دیکھیں گے تو اس کے پیچھے لسانی وحدت کام کرتی ہے، اس کے پیچھے ایک خاص طرز فکر کام کرتا نظر آتا ہے جس کا میں اس میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام نے اس انسان کو برابری کے درجے میں رکھ کر جو حقوق عطا فرمائے تھے، ہم نے ان کو بری طرح سے پامال کیا ہے۔ حالانکہ تاریخ طور پر ہم اس کے نتائج بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالی نے کہا تھا پھوٹ کر جاتا نہ تم سے گر وفاق و اتحاد، کون تھا جو تیری جانب آنکھ اٹھا کر دیکھتا؟ چند 100 آدمی پھر چند 1000 آدمی باہر کے فرنگی تاجروں کی شکل میں آئے۔ ڈوب مرنے کی بات ہے کہ کروڑوں ہندوستانیوں پر حاکم بن کر بیٹھ گئے۔ جب مورخ دیکھتا ہے تو حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ یہ لوگ اتنے گئے گزرے تھے۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے ہمیں ان رشتوں میں، جن رشتوں نے ہمیں مضبوط بنایا تھا، وہی رشتوں کی کڑیاں توڑ کر ہمیں آپس میں انہیں کھیر کر کے رکھ دی۔ اس لیے اسلام اس بات پر بہت زور دیتا، وہ کہتا ہے لوگوں انسان کو انسان سمجھو،
انسان میں اصل جوہر انسانیت ہے۔ اسلام وہ دور تھا جس کے بعد اس بات یعنی آغاز ہوا تھا اس بات کا کہ آج کے بعد جب کسی آدمی کو دیکھا جائے گا نا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کا باپ کون ہے، اس کا قبیلہ کون ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی صلاحیت ہے کیا، خود اس کے اندر کیا۔ انسان کا کردار بولے گا، انسان کا باپ نہیں بولے گا، اس کا قبیلہ نہیں بولے گا، اس کی قوم نہیں بولے گی۔ چلو یہی سے ہم نے ترقی کا آغاز کیا، لیکن جب ترقی ہماری برباد ہوئی تو یہی آ کر رکی کہ ہمارے سارے باقی انتصابات زندہ ہو گئے اور یہ جو اصل چیز تھی وہ ختم ہو کے رہ گئی۔ آپ کو یاد ہے کہ اس مجھے یاد نہیں آ رہا 5ویں ہجری میں جو غزوہ ہوا ہے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، جس میں عبداللہ بن ابی نے بدبخت نے بہت بڑا فتنہ بھی اٹھایا۔ وہاں کا بہت بڑا واقعہ پیش آیا کہ کنویں پر پانی لینے کے لیے مسلمان گئے، اس میں حضرت عمر فاروق کا ملازم تھا اور انصاری نوجوانوں میں سے ایک انصاری، دونوں کے کسی بات پر نہ جانے کیسے الجھاؤ ہو گیا۔ یہ جو مدینے کا آدمی تھا، انصاریوں کا ایک نوجوان، اس نے اس طرح گھما کے ٹانگ ماری جیسے فٹ بال کو کک مارتے۔ اب یہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام نے تقسیم مٹا دی تھی مدینے کی اور مکے کی، یہ سب اب اسلام کی ایک حزب اللہ تھے، اللہ کی جماعت تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ وہ انصار مدینہ تھے تو کس بات کی نصرت کر رہے تھے اسلام کی، اور یہ مہاجر تھے تو کس لیے ہجرت کی تھی؟ اللہ کے دین کی خاطر۔ دونوں دین کے مجاہد تھے، لیکن بعض معروف چیزیں ایسی تھی جس سے یہ ایک دوسرے سے واقف نہیں تھے۔ مدینے کا سماج، مدینے کا معاشرہ کچھ اپنی خصوصیات رکھتا تھا جس سے مکے کے لوگ واقف نہیں تھے۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس طریقے سے گھما کے ٹانگ مارنا یہ ایک بہت بڑی آفت کا سبب بن جاتا ہے اور اس کو نہایت تذلیل کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کو گھونسا مار دیں اور کسی کو تھپڑ مارے، دونوں میں فرق ہے۔ پنجاب میں تو فرق کیا جاتا تھا، دوسرے لوگوں کا مجھے نہیں معلوم۔ یا بعض ایسے اخبار ہیں جو منہ سے نکالتے ہیں، اس سے بہت فرق پڑ جاتا تھا۔ اس نے جو اس طرح ٹانگ ماری نا، وہ یہ سمجھا کہ اس نے پورے مہاجرین کی توہین کی ہے۔ توجہ کہ نوکر تھا کہ بہت سمجھدار آدمی نہیں تھا، اس نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے شور مچا دیا اور یا معاشر مہاجرین کہہ کر اس نے اپنی مدد کے لیے ان کو پکارا۔ اب مہاجروں نے دیکھا کہ نہ جانے کیا ہو گیا اور ہمیں باقاعدہ اپنا نام لے کر پکارا جا رہا، بھاگ کھڑے ہوئے تلواریں بے نیام کر کے۔ ادھر اس نے انصار کو پکارا اور بجائے انصار کہنے کا اس کو حضرت کا نام لے کر پکارا، وہ بھی تلواریں بے نیام کر کے نکلا۔ قریب تک تلواریں چل جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میرے ہوتے ہوئے تو جاہلیت کو زندہ کر رہے ہیں؟ یہ تو جاہلیت ہے۔ فرمایا جس چیز کو مٹانے آیا تھا کہ یہ انتصابات باقی نہیں رہنے چاہیے۔ کون ہوتے ہو تو معاشر مہاجرین کہہ کر آواز دینے والے، اور تم کون ہوتے ہو جاہلی، یہ انصار کو بلانے والے۔ انصار و مہاجر تو ایک ہی ہے، ایک کو دوسرے خلاف لڑا کر تمہیں کیا ملے گا؟ اور فرمایا آج کے بعد منتظر کا لفظ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد اس کا نام بھی نہیں لینا، اس لیے کہ سب سے زیادہ بدبودار چیز ہے۔ اور بعض سخت جملے بھی آپ نے ارشاد فرمایا، کہا تو میری زندگی میں یہ کر رہے ہو، بعد میں کیا کرو گے؟ تو اندازہ کریں کہ جن چیزوں کو انتہائی بدبودار قرار دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج ہماری زندگی میں معمولات کا درجہ اختیار کر گئی۔ اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے میں جو بول پیدا ہوتا جا رہا ہے، دل پھٹتے جا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے قریب ہونے کے بجائے آپس میں جو انتشار پیدا ہوتا جا رہا ہے، ایک بڑا شہر اس کی نظر ہو چکا، اب وہ دوسرے شہروں کی کا رخ کر چکے ہیں اور وہاں بھی میرے خیال میں اپنے جراثیم پھیلائیں گے اگر یہی کچھ ہوتا رہا۔ اور ویسے بھی خیر ہماری یہاں پہلے کیا کمی، ہمارے جو برادریوں کا عنصر ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک برادری ایک یونٹ ہے، دوسری برادری ایک یونٹ، ایک وحدت ہے۔ جب بھی الیکشن ہوتا ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، یہ وحدتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ اسلام نے صرف ایک وحدت قرار دی تھی، ان ربکم واحد وان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک، تمہارا رب بھی ایک، تیسری کوئی وحدت نہیں تھی۔ جب تم ایک اللہ کو مانتے ہو اور ایک آدم کو مانتے ہو تو آپ سے ٹکرانے کا کیا مطلب؟
اگر اس بنیاد کو بعد بھی مان لیا جائے، یقین جانو مہاجر اور غیر مہاجر کی تقسیم ختم ہو جائے گی۔ میں تو کبھی سوچتا ہوں یا اللہ، جو لوگ آج مہاجر کہتے ہیں اپنے آپ کو، ذرا ان کی عمروں کو تو حساب لگا۔ یعنی جب لوگ ہجرت کر کے آئے، جو لوگ ہجرت کر کے آئے وہ تو مر چکے، ان کی اولادیں کہاں سے مہاجر ہو گئے؟ کیا مہاجر کا بیٹا مہاجر ہوتا؟ یعنی ایک آدمی مسافر ہے اگر، تو کیا اس کا بیٹا بھی مسافر ہوگا؟ ایک مقیم ہے تو کیا اس کا بیٹا بھی مقیم ہی ہوگا؟ مہاجر وہ جو ہجرت کر کے آیا، اب اس کی اگلی نسل مہاجر کیسے ہوگی؟ لیکن کوئی نہیں پوچھ رہا، ایک انتصاب بن گیا ہے، ایک وحدت بن گئی ہے، اس کو پوجا جا رہا۔ اور یہاں بھی جو پنجابی ہے وہ پنجابی، دیکھیں نا، جو لوگ مشرقی پنجاب سے آئے، نہ مغربی پنجاب سے، کیا وہ پنجابی نہیں؟ وہ مہاجر کیسے ہو؟ تو پنجابی ہے۔ جو اردو سپیکنگ لوگ اردو سپیکنگ ہے، لیکن آپ اگر پنجاب میں رہتے ہیں وہ پنجابی، وہ جس صوبے میں رہیں گے وہ صوبے سے انتصاب، تو ان کو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ پچھلے انتصابات کا کیا معنی؟ چلیے اگر آپ یاد رکھنے کے لیے کرتے بھی ہیں ایسا تو کرتے رہیے، لیکن اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں، ہم تو تعلیمی اداروں میں ہم لوگ دیکھتے رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم نے انتصابات بنا کر ان کو بہت بڑا بڑا ایک ہوا بنا کے کھڑا کر دیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہم اپنے اندر خواہشات رکھتے ہیں، اور ہر خواہش جیسے دوسری خواہش سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ بجائے خود ایک ایسا طلسم ہے کہ جس کو توڑنا آسان نہیں ہے۔ یہ میری باتیں یوں تو شاید آپ کو متفرق نظر آئیں، لیکن ان کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اور آج جب کہ ہم ایک نئی صورتحال سے دوچار ہو گئے، آج کیا بلکہ بہت سالوں سے، کہ ہمارا مقابلہ اب کھلا چاہے اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، مغرب اور امریکہ کے کفر سے ہے۔ وہ بار بار کروسر کا نام لے کر ہمیں للکار رہا ہے کہ ہمارا مقابلہ تمہارے علاقوں سے نہیں، کسی بات سے نہیں، ہم تم سے تمہارا دین چھیننا چاہتے ہیں۔ کبھی تہذیب کا مکالمے کا نام لے کر بس ہماری تہذیب چھینی جا رہی۔ میرے وہاں امان طور میں دوستوں نے کہا کہ تہذیبی مکالمے کے حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے، انہوں نے بعد ایک نشست رکھی، اس میں میں نے تقریر کی۔ میں نے کہا کہ اگر صرف مکالمے کی بات ہوتی نا، تہذیبی مکالمے کی، تو میں ان سے کہہ سکتا تھا کہ اپنی تہذیب تو لاؤ، وہ کہ جانور کا نام ہے، تمہارے پاس تہذیب نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں۔ تہذیب ہمارے پاس ہے، ننگے پھرنا تہذیب ہے، زنا کو زنا نہ رہنے تو یہ تہذیب ہے، ماں بہن اور بیٹی کے رشتے کو پامال کر دینا تہذیب ہے۔ ان میں تہذیب والی بات کون سی؟ یعنی جو چیزیں بد تہذیب بھی کہلاتی تھی تو ہم نے ان کا نام تہذیب رکھ لیا، اور ہمارے مکالمے پر نہیں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر تمہارے پاس تہذیب ہوتی تو ہم آپ سے بات بھی کرتے۔ اصل جو مسئلہ ہے، میں نے وہاں کے حاضرین سے کہا کہ اصل میں مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ تہذیب کی بات نہیں ہے، دین کی بات ہے۔ وہ ہم سے ہمارا دین چھیننا چاہتے، مدت ہوئی اسلام ان کا قابو نہیں آ رہا، اسے ان کے بعد دین اور ان کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بس میں کسی عیسائی سے یہ کہوں، جناب میں عیسائی، خدا نہ کرے میں عیسائی ہو کر میں ایک اچھا باپ بننا چاہتا ہوں، بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں اچھا باپ کسے کہتے؟ ان کے بعد کوئی جواب نہیں، ایسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی نہ ان کی کوئی اولاد تھی۔ میں ان سے کہتا ہوں جناب ایک اچھا شوہر بننا چاہتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی جواب نہیں، یعنی ان کے ماننے والوں کے پاس اسے کوئی شادی نہیں۔ میں ایک اچھا محلے دار بننا چاہتا ہوں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں، اس لیے کہ انہوں نے کسی محلے میں قیام نہیں کیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک حکومت کا بنیادی اصول کیا ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں، اس لیے کہ نہ انجیل نے اس بات کو ڈسکس کیا، نہ حضرت عائشہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اس کا ہمیں کوئی سراغ ملتا ہے۔ وہ تو درویش آدمی تھے جنہوں نے 33 سال کی عمر گزاری بقول عیسائیوں کے، اور صرف 3 سال کے عرصے کے بارے میں واقف ہے۔ عیسائی 30 سال کے بارے میں تو جانتے ہی کچھ نہیں۔ اگر قرآن کریم نے بات تفصیلات کے بارے میں نہ بتایا ہوتا تو عیسائی اپنے پیغمبر کو بھی نہیں جانتے تھے، اسے تو خدا بنا بیٹھے ہیں۔ ایسے چونکہ ان کے پاس ان چیزوں کا جواب ہی نہیں ہے نا، تو اپنا گھر وہ خالی دے کر ہمارے گھر کو برباد کرنے میں تل گئے۔ ان کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا، ان کا تمام باقی جو پوری زندگی کا سیٹ اپ ہے ان کی عقلی بنیادوں پر کھڑا، جو انہیں خود بنایا۔ ہماری تہذیب الہی بنیادوں پر کھڑی ہے، ایسی ہمارا ان سے کیا مکالمہ یا ان کا ہم سے کیا مکالمہ؟
تو کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہم ایک نئی صورتحال سے دوچار ہیں، نئی صورتحال نہیں ہے تو بہت پرانی، اس کے بارے میں قرآن کریم نے یہ کہا تھا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، لوگوں جتنے کافر ہیں دنیا میں، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، عیسائی، یہودی، ہندو، جتنے بھی ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے انتہائی ہمدرد و غمگسار ہیں تمہارے مقابلے میں۔ والذین کفروا، جتنے بھی کافر ہیں دنیا میں، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے ایک دوسرے کا ولی، ہمدرد، غمگسار، جس کے ہاں ٹیک لگائی جا سکے، جس پر اعتماد کیا جا سکے، وہ معتمد علیہ ہے ایک دوسرے کے اور مددگار ہے دوسرے کے۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تم ان کے مقابلے میں ایک نئی روشنی لے کے اٹھے ہو، ایک نئی امت بنے ہو، اور یہ سارے تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تمہارے اندر بھی یہی باہمی ہمدردی اور غمگساری کا جذبہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح پیدا نہ ہوا جیسا ان کے اندر ہے، تو کہا تم تباہ ہو جاؤ گے۔ جیسے وہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں اور مددگار ہیں، قوموں پر قربان ہوتی نظر آ رہی ہے، حالانکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں، بات خام خواہ نبی ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا آپ اندازہ کریں، عیسیٰ علیہ السلام کے نسب کو ثابت قرآن نے کیا ہے، یہود تو آج تک ان کو حرام کی اولاد کہتے، وہ مریم کو ایک آوارہ لڑکی کہتے ہیں جو نہ جانے اپنا بیٹا کہاں سے لے آئی، ان کا دامن صاف کیا ہے، اور امہ صدیقہ کہا قرآن کریم نے کہ اس کی ماں انتہائی سچی خاتون تھی۔ یہ تو قرآن کا احسان ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے تھا کہ عیسائی ہم سے رشتہ قائم کرتے، یہود کو کی طرف کبھی نظر اٹھا کے نہ دیکھتے، لیکن دین دشمنی اور اسلام دشمنی کا جذبہ ان کے اندر اتنا گہرا ہے کہ وہ یہود کو اپنا بھائی سمجھتے، اپنا دشمن سمجھتے۔ نہ جانے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی، یعنی ہمیں کسی درجے میں کسی حد تک بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا ان کا مقابلہ کرنا جب تک ہمارے اندر گہرا رشتہ، اور وہ بھی صرف تہذیبی اور تمدن رشتہ نہیں بلکہ گہرا دینی رشتہ قائم نہیں ہوگا، اور تمام وحدتیں جب تک اس پر قربان نہیں ہو جائے گی۔ اسی میں اس کے سوا اور کیا کہوں کہ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، اخوت کی زباں ہو جا، محبت کا بیاں ہو جا، یہ ہندی، یہ خراسانی، یہ ایرانی، یہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔